کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، غین خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے تجویدی نوٹس مخرج جیم، شین اور یا، ٹھیک ہے۔ جیم، شین، رولز ہم دیکھ لیتے ہیں۔ گولڈن رولز، ایک ہی مخرج، تعریف اس کی آپ دیکھ لیجئے۔ زبان کا درمیانی حصہ جو اوپر کے تالو کو چھوتا دہرائی ہو رہی ہے کہ تاکہ آپ سب لوگوں کے ذہن میں بات محفوظ ہو جائے۔ ایئر فلو، ہوا کا بہاؤ، ہوا اور آواز کا بہاؤ پہلے مکمل رک۔ ہاؤ ٹو پروناؤنس، نمبر 1، جیم ادا کرنے سے پہلے زبان کا درمیانی حصہ، اب بنیادی طریقہ اس کا کیا ہے؟ زبان اور تالو کے درمیان مکمل رابطہ ہونا چاہیے۔ عام غلطی جو ہم اس میں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ زبان تالو سے مکمل نہ، دیکھ لیجئے یہ ہمارے پاس ٹنگ ہے، یہ باریک سا گیپ ہے، اوپر کا تالو ہے، فاصل، شجر بشیر شکر شمس، جو اس میں کامن مسٹیکس ہے، جو عام غلطیاں ہم کرتے ہیں اکثر شین کو پڑھتے ہوئے، جب یہ آواز ہی ختم ہو جائے گی اور صفت ہی ختم ہو جائے گی تو پھر شین کی زیر، یا ساکن سے پہلے زیر، یا ساکنہ ما قبل مکسور، یعنی کہ جو پچھلا والا حرف ہوگا۔ خصوصیت، فیچرز، اب جیم، شین، یا، ایک ہی مخرج، ٹھیک، تالو سے لگاؤ۔ اب آسان یاد دہانی کے لیے ایزی میموری، جیم تالو کو مکمل چھوئے، شین باریک، دیکھ لیجیے ایک نظر میں آپ کے لیے بنا کر آپ کے لیے رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم سری نظر بھی دیکھ لیجئے گا تاکہ یہ ہمیں ذہن نشین ہو جائے، اور 1 منٹ میں ریوائز کر لیں، اس کا ضرور کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تختی نمبر 1 مفردات ہمارا چل رہا تھا، اب ہماری مخارج کی کلاس چل رہی ہے۔ یہ مخارج کی جو کلاس ہے یہ تختی نمبر 1 ہی کا حصہ ہے، تو یہ الگ نہیں ہے، یہ قاعدہ جامعہ طالب القرآن کا ہمارا قاعدہ ہے، اور ہمارا پلیٹ فارم تجوید لائٹ آن لائن قرآن اکیڈمی ہے۔ ہم آپ سب کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کر لیجئے گا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سبق ہے جیم، شین، یا۔ یہ 3 الگ الگ حروف ہیں، جیم، شین، یا۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا حمزہ، عین، ہا، غین، خا۔ حمزہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، عین ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، غین خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ قاف زبان کی جڑ سے ادا ہوتا ہے اور کاف زبان کی جڑ سے تھوڑا سا ہٹ کر ادا ہوتا ہے۔ جیم، شین، یا، اس کا مخرج کیا ہے؟ اس کا مخرج جاننے کے لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک نوٹس تیار کیے ہیں جیم، شین، یا پر۔ آئیے ہم اپنے نوٹس کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کے سامنے تجویدی نوٹس مخرج جیم، شین اور یا آپ کے سامنے موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیم، شین، یا کا جو مخرج ہے وہ کہاں کا مخرج ہے۔ اچھا، مخرج کا معنی کیا ہے؟ مخرج کا معنی ہے نکلنے کی جگہ، مخرج کا معنی ہے نکلنے کی جگہ، یعنی کہ جہاں سے ہماری آواز نکلتی ہے اسے ہم مخرج کہتے ہیں۔ اب جیم، شین اور یا، ان تینوں کا مخرج کہاں سے ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ جیم کی آواز کہاں سے نکلتی ہے، شین کی آواز کہاں سے نکلتی ہے، اور یا کی آواز کہاں سے نکلتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ وسط اللسان، یعنی کہ زبان کا درمیانی حصہ، جو اس جیم، شین، یا کا جو مخرج ہے نا وہ ہے وسط اللسان، زبان کا درمیانی حصہ۔ آئیے ہم اس کا تھوڑا سا تعارف دیکھتے ہیں، انٹروڈکشن۔ اس سبق میں ہم درج ذیل حروف کے مخرج
यानी कि अदायगी के मकाम का मुताला करेंगे। नंबर 1 जीम, नंबर 2 शीन और नंबर 3 या। याए गैर मद्दा, ठीक है, जीम, शीन या, नॉन मदिया, ठीक है, याए गैर मदिया, ये तीनों हरूफ एक ही मुश्तरका यानी कि एक ही मुश्तरका मखरज से अदा होते हैं। यानी कि ये तीनों के तीनों जीम, शीन या, ये तीनों की तीनों एक ही जगह के मखरज से अदा होते हैं, अलग अलग नहीं है, लेकिन हर एक की अदायगी का तरीका मुनफरिद है। जीम की अदायगी का तरीका अलग है, शीन की अदायगी का तरीका अलग है, या की अदायगी का तरीका अलग है। मखरज एक है, अदायगी अलग अलग। आइए आगे चलते हैं, इसके कुछ रूल्स हम देख लेते हैं। गोल्डन रूल्स, एक ही मखरज एक ही अदायगी, ऐसा नहीं है। क्या एक ही मखरज एक ही अदायगी? देखते हैं, क्या एक ही मखरज एक ही अदायगी? चलते हैं आगे। मेन मखरज यानी कि बुनियादी मखरज, बुनियादी मखरज इसका है वस्तुल लिसान। बुनियादी मखरज इसका है वस्तुल लिसान, यानी कि जबान का दरमियानी हिस्सा। माना क्या है? जबान का दरमियानी हिस्सा। ये कैसे काम करता है? आइए देखते हैं कि कैसे काम करता है। जबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर के तालु यानी सख्त तालु, ऊपर का जो है, की तरफ उठता या उससे लगता है। इस मकाम से दर्ज झेल हरूफ अदा होते हैं। जीम, शीन, या। मैंने एक हमारे पास एक खाका है, तखय्युलाती खाका, यानी कि कॉन्सेप्ट, जिसे हम कह लेते हैं कॉन्सेप्ट डायग्राम, वो हमारे पास मौजूद है। तखय्युलाती खाका यानी कि कॉन्सेप्ट डायग्राम है हमारे पास, देख लेते हैं। ये आप इसको ले लीजिए जबान, ठीक है, ये जबान का दरमियानी हिस्सा यानी मिड, और ये है ऊपर का तालु जो जबान के ऊपर होता है, जो सख्त तालु होता है। अदायगी जीम, शीन, या, ठीक। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, अहम तारीफ इसकी आप देख लीजिए। जबान का दरमियानी हिस्सा जो ऊपर के तालु को छूता है या उसके करीब पहुंचता है। वस्तुल लिसान, जबान का दरमियानी हिस्सा जो ऊपर के तालु को छूता है या उसके करीब पहुंचता है। ये जब इसकी तरफ जाएगा ना, तो ये असल में मखरज है जीम, शीन, या का। आइए आगे चलते हैं। लेटर्स ऑफ वस्तुल लिसान कौन कौन से हैं? जीम, शीन, या। जीम, शीन, या, ये बार बार इसीलिए दोहराई हो रही है कि ताकि आप सब लोगों के जहन में बात महफूज हो जाए। ये तीनों हरूफ मुख्तलिफ क्यों हैं? अगरचे ये एक ही मखरज से निकलते हैं, लेकिन इनकी आवाज दर्ज झेल उमूर की वजह से मुख्तलिफ होती है। ठीक है, एक ही मखरज से निकलते हैं, लेकिन आवाज दर्ज झेल वजह की यानी कुछ उमूर की वजह से मुख्तलिफ होती है। क्या है बताइए, देखते हैं। एक है जबान का तालु से राब्ता यानी टंग कॉन्टैक्ट, किसके साथ? तालु के साथ, ऊपर वाले। एयर फ्लो, एयर फ्लो हवा और आवाज का बहाव। एयर फ्लो, जबान और तालु के दरमियान फासला मींस गैप, यानी सिफात। नंबर 4 सिफात यानी करेक्टरिस्टिक्स। पहला है टंग कॉन्टैक्ट, दूसरा है एयर फ्लो, तीसरा है गैप, चौथा है करेक्टरिस्टिक्स। आइए आगे चलते हैं। सबसे पहला मखरज है हमारे पास जीम का मखरज। तो हम पहले जीम के मखरज को देखते हैं, इसकी अदायगी कैसे होती है। मखरज तो हमें मालूम है ना, वस्तुल लिसान, लेकिन अब अदायगी की तरफ आना है कि अदायगी कैसे होती है। जबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर के तालु को मुकम्मल तौर पर छूता है, यानी कि जो जबान का दरमियानी हिस्सा है वो ऊपर के तालु को मुकम्मल तौर पर छूता है, छूता है, कोई फासला नहीं होता, फुल कांटेक्ट है, नो गैप। यानी जबान और अपर प्लेट, जबान यानी कि टंग एंड अपर प्लेट आपस में पूरे कांटेक्ट के साथ रहते हैं, उसके दरमियान गैप नहीं होती। ठीक है, जरा पढ़िए मेरे साथ। जीम,
کوئی گیپ نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، ایئر فلو، ہوا کا بہاؤ۔ ہوا اور آواز کا بہاؤ پہلے مکمل رکتا ہے پھر یکدم خارج ہوتا ہے۔ جیم پہلے رکا پھر خارج ہوتا ہے۔ آواز کا بہاؤ پہلے مکمل رکتا ہے پھر یکدم خارج، پھر اچانک نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ ادائیگی کا طریقہ، ہاؤ ٹو پروناؤنس۔ نمبر 1، جیم ادا کرنے سے پہلے زبان کا درمیانی حصہ تالو سے چمٹنا چاہیے۔ جب آپ جیم کو ادا کریں گے تو جیم ادا کرنے سے پہلے آپ کا جو زبان کا درمیانی حصہ ہے وہ اوپر کے تالو سے مکمل طور پر چمٹنا چاہیے۔ مثال کے طور پر، جیم زبر جا، جا، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو۔ آہستہ مشق کریں، آہستہ، جے اے جا، جی جو، ٹھیک ہے۔ آہستہ سے مشق کریں آپ، جا، جی، جو، آہستہ سے، جا، جی، جو۔ محسوس کریں کہ زبان پہلے تالو کو چھوتی ہے پھر الگ ہوتی ہے۔ اب بنیادی طریقہ اس کا کیا ہے؟ زبان اور تالو کے درمیان مکمل رابطہ ہونا چاہیے، مکمل ایک کانٹیکٹ ہونا چاہیے۔ جب آپ زبان اور تالو کے درمیان ایک مکمل کانٹیکٹ کر لیں گے تو پھر آپ کی آواز جیم کی پراپر مکمل کلیئر ہو جائے گی۔ آپ مثال سے سمجھیے، جن، جمیل، مجید، جن، ج ج ج جنت، ج جمیل، مجید، اجر۔ جب اس کی پریکٹس، ٹھیک ہے، اس کی پریکٹس بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اب اس میں کامن مسٹیک کیا ہے؟ عام غلطی جو ہم اس میں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ زبان تالو سے مکمل نہ لگانا، زبان تالو سے مکمل نہ لگانا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آواز نرم یا انگریزی زیڈ ایچ کی طرح غلط ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، زیڈ ایچ کی طرح غلط ہو جاتی ہے۔ تو ج کی آواز نہیں، ز کی آواز نکل آتی ہے۔ تو اسی لیے یہ عام غلطی ہے۔ اس غلطی کو دور کرنے کے لیے آپ اپنی زبان کو مکمل طور پر تالو کے ساتھ لگائیں۔ نمبر 2، شین کا مخرج۔ نمبر 2، شین کا مخرج۔ مخرج ایک ہی ہے، پھر سے سن لیجئے، مخرج ایک ہی ہے بٹ ادائیگی میں فرق ہے۔ آئیے چلتے ہیں، ٹنگ پوزیشن یعنی زبان کی حالت۔ زبان تالو کی طرف اٹھتی ہے، ٹھیک ہے، زبان تالو کی طرف اٹھتی ہے لیکن اسے مکمل نہیں چھوتی۔ زبان تالو کی طرف اٹھتی ہے لیکن اسے مکمل نہیں چھوتی۔ ایک باریک فاصلہ گیپ باقی رہتا ہے، کس کے درمیان؟ زبان اور اوپر کے تالو کے درمیان، یعنی کہ ٹنگ اور اپر پلیٹ کے جو درمیان میں ایک گیپ جو ہے وہ باقی رہتا ہے، بالکل باریک سا ایک گیپ ہوتا ہے۔ ایک نقشہ تیار کیا ہے، آپ دیکھ لیجئے، یہ ہمارے پاس ٹنگ ہے، یہ باریک سا ایک گیپ ہے، اوپر کا تالو ہے۔ فاصلہ اس میں کیوں ضروری ہے؟ سوال آپ کر سکتے ہیں کہ بھائی فاصلہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ شین میں صفت تفشی پائی جاتی ہے۔ تفشی کا معنی کیا ہے؟ تفشی کا معنی منہ کے اندر آواز اور ہوا کا پھیلنا۔ شین، اب یہ آواز اندر ہی پھیل رہی ہے، منہ کے اندر آواز اور ہوا دونوں پھیل رہی۔ اب آپ اس کو لگا دیں، شین، شین، اوپر زبان کو آپ جو ہے نا تالو کے ساتھ چپکا دیں، شین، تو آواز کلیئر نہیں آئے گی۔ اب شین، تالو کے درمیان زبان اور تالو کے درمیان جب گیپ ہوگی تو آواز اور ہوا کا پھیلاؤ برابر رہے گا۔ جب ہم کہتے ہیں نا تو آواز منہ میں پھیلتی ہے، آپ کر کے دیکھ لیجئے۔ اس پھیلاؤ کے لیے ہوا کے بہاؤ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر زبان تالو سے مکمل لگ جائے تو ہوا پھیل نہیں سکے گی، اس لیے باریک راستہ ضروری ہے، اس لیے ہم اس کو باریک راستہ رکھتے ہیں۔ تو بنیادی خاکہ آپ کے پاس ہے، باریک فاصلہ کیونکہ ہوا کا بہاؤ ضروری ہے اور آواز کا پھیلنا، تو پھر درست شین آپ کا ادا ہو جائے گا۔ مثال سے آپ سمجھیے، شمس، شمس، شجر، بشیر، شکر، شمس، شجر، بشیر، شکر، شین زبر ش، شین زیر شی، شین پیش شو۔
پیشو. تو یہ جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا بہتر سے بہتر مخرج ہو جائے گا. آگے ہم چلتے ہیں. جو اس میں کامن مسٹیکس ہے، جو عام غلطیاں ہم کرتے ہیں اکثر شین کو پڑھتے ہوئے. نمبر 1، زبان کو تالو سے مکمل چمٹا دینا. ایسا بالکل نہیں کرنا ہے. زبان کو تالو سے مکمل طور پر نہیں لگانا ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ آواز جیم کے قریب ہو جاتی ہے. دیکھیے ادائیگی میں فرق ہے، مخرج ایک ہی ہے. نمبر 2، آواز کو پھیلا کر نہ پڑھنا. نتیجہ شین کی صفت تفشی ختم ہو جاتی ہے. جب یہ آواز ہی ختم ہو جائے گی اور صفت ہی ختم ہو جائے گی تو پھر شین کی ادائیگی نہیں ہوگی. اب ہمارے پاس ہے تیسرا مخرج، یعنی یا غیر مدیہ کا مخرج. اس کی زبان کی پوزیشن کیا ہے؟ ٹنگ پوزیشن، زبان کی حالت کیا ہے؟ زبان کا درمیانی حصہ اٹھتا ہے لیکن شین کے مقابلے میں زیادہ کشادہ فاصلہ چھوڑتا ہے. یا اٹھتا ہے تالو کی طرف، اٹھتا ہے تالو کی طرف، لیکن فاصلہ زیادہ چھوڑتا ہے، فاصلہ زیادہ چھوڑتا ہے. گیپ زیادہ ہے. شین میں گیپ کم ہے، یا میں گیپ زیادہ ہے، جیم میں بالکل بھی گیپ نہیں ہے. جیم کو آپ نے اپر پلیٹ کے ساتھ ٹچ کرنا ہے. تو اوپر کا تالو اب کشادہ فاصلہ ہے، یہ لارجر گیپ جسے ہم کہتے ہیں. تو اب آپ یہاں پر دیکھیے، یہ ہے آپ کے پاس زبان، ٹنگ، بیچ میں آپ کے پاس بالکل فاصلہ زیادہ ہونا چاہیے، لارجر گیپ، کشادہ فاصلہ اور اپر پلیٹ. پھر آپ یا کی آواز نکال سکتے ہیں. فاصلہ زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ یا کی ادائیگی ہوتی ہے نرمی کے ساتھ، روانی کے ساتھ، تیزی سے، سافٹلی، اسموتھلی، کوئکلی. تبھی ہم اس میں لارجر گیپ رکھتے ہیں. اس کی ادائیگی کے لیے کسی دباؤ یا سختی کی ضرورت نہیں ہوتی. ایئر فلو، ہوا کا بہاؤ، آواز فوراً اور بغیر رکاوٹ کے باہر نکلتی ہے، نہ شین کی طرح پھیلتی ہے اور نہ جیم کی طرح رکتی ہے. نہ شین کی طرح پھیلتی ہے، نہ جیم کی طرح رکتی ہے. مثال ایگزامپل سے ہم دیکھتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیے، یوم، یقین اور یاسین. ٹھیک ہے، یوم، یقین اور یاسین. ید، ید ہاتھ کو بولتے ہیں یوم، یقین اور یاسین یا پھر یسین. ٹھیک، آگے چلتے ہیں. اہم تنبیہ، اس میں امپورٹنٹ نوٹ کیا ہے؟ اس سبق میں ہم صرف پڑھ رہے ہیں یا غیر مدیہ، یا متحرکہ یا لین. مثلا یا یو، جبکہ یا مدیہ میں یا ساکنہ ما قبل مکسور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زبر، زیر، یا ساکن سے پہلے زیر، یا ساکنہ ما قبل مکسور، یعنی کہ جو پچھلا والا حرف ہوگا وہ مکسور ہوگا، اس حرف کے نیچے زیر ہوگی. مثال فی، قیلا. ان مخرج کا الجوف یعنی منہ کا خالی حصہ ہے. انشاءاللہ تعالی یہ تو ہم پھر کبھی اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. یہ تو فی الحال آپ کو سمجھانے کے لیے تھا. فرق کا جدول، جیم شین یا میں موازنہ ہم کرتے ہیں ذرا ایک بار. خصوصیت، فیچرز. اب جیم شین یا ایک ہی مخرج، ٹھیک، تالو سے لگاؤ، مکمل رابطہ، قریب یعنی نزدیک اور ہلکا سا اٹھاؤ. فاصلہ، گیپ. اب ہم دیکھتے فاصلہ، جیم میں بالکل نہیں، شین میں باریک فاصلہ اور یا میں کشادہ فاصلہ. ہوا کا بہاؤ، جیم میں پہلے رکتا ہے پھر کھلتا ہے، شین میں مسلسل جاری ہے اور یا میں نرم اور مسلسل. آواز کی کیفیت کیا ہے؟ مضبوط و سخت جیم میں، اور پھیلی ہوئی شین میں، تفشی اور نرم اور سلیس یا میں. اب آسان یاد دہانی کے لیے، ایزی میموری، جیم تالو کو مکمل چھوئے، شین باریک راستہ چھوڑے اور یا کشادہ راستہ چھوڑے. اس کے بعد چلتے ہیں اعادہ باکس، یعنی ریویژن باکس. ہم ایک بار اس کے ریوائز کر لیتے ہیں. زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے تالو کی طرف اٹھتا ہے. ادا ہوتے ہیں جیم، شین، یا. جیم مکمل لگاؤ، فاصلہ نہیں، ہوا کا رکاؤ. شین باریک فاصلہ، تفشی، ہوا کا پھیلاؤ. یا کشادہ فاصلہ، نرمی، ادائیگی اور آسان بہاؤ. اب آپ اس کی عملی مشق کر کے دیکھ لیجئے. عملی مشق کیسے کریں گے؟ بار بار پڑھیے. ج، جی، جو، شا، شی، شو، یا، ی، یو. پھر موازنہ کرتے ہوئے پڑھیں. ج، ش، ی، جی، شی، یی، جو، شو، یو. پڑھتے ہوئے زبان کے درمیانی حصے کی حرکت اور تالو سے فاصلے پر غور کریں. ٹھیک ہے، اب آپ اس کی بنیادی تعریفات دیکھ لیجئے ایک نظر میں. آپ کے لیے بنا کر آپ کے لیے رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم
हो सके तो ये PDF जो है आप हमसे कांटेक्ट करके मांग सकते हैं। ठीक, अगर आपको इस PDF की ज़रूरत है, मेरे पास ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मौजूद है। ये नोट बना हुआ मौजूद है। जीम शीन यहाँ पर सिर्फ जीम शीन यहाँ पर ही मिलेगा, क्योंकि अभी हमारी जीम शीनिया की क्लास चल रही है। अगर आपको जीम शीनिया के बारे में जानना है और इसके जो इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको मिल जाएगा। बुनियादी तारीफ़ात की डेफिनेशन: मखरज वो जगह जहाँ से हर्फ अदा होता है। वस्तुल लिसान ज़बान का दरमियानी हिस्सा। तफ़शी शीन अदा करते वक़्त आवाज़ का मुँह में फैलना। तो आप एक बार इसको सरसरी नज़र भी देख लीजिएगा ताकि ये हमें ज़हन नशीन हो जाए, और 1 मिनट में रिवाइज़ कर लें। क्या है मखरज? वस्तुल लिसान ज़बान का दरमियानी हिस्सा। हुरूफ जीम शीन या जीम ज़बान तालु से मुकम्मल तौर पर लगती है। शीन बारीक फासले बाकी रहता है, आवाज़ फैलती है। तफ़शी या कुशादा फासला नरम और तेज़ अदायगी है। आगे चलते हैं इम्तिहानी नुकात। जो चीज़ें एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, जब तजवीद का एग्ज़ाम्स होता है तो उसमें ये पूछी जाती हैं। जीम तालु से ज़बान का मुकम्मल चस्पा होना। शीन बारीक फासला, सिफ़त तफ़शी आवाज़ का फैलना। या कुशादा फासला प्लस नरमी से अदायगी। तीनों का मखरज एक ही है, वस्तुल लिसान, लेकिन इनके सिफ़ात आवाज़ में फ़र्क पैदा करती हैं। इन हरूफ की दुरुस्त अदायगी के लिए ज़बान और तालु के फासले को महसूस करना ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने इससे कुछ सीखा तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा और सवाब की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के में हम दोबारा एक बार हाज़िर होंगे। लेकिन उससे पहले, जाने से पहले मैं आपको फिर वहीं पर लेकर चलता हूँ जहाँ से हमने शुरू किया था। तो आइए अब देखिए जीम शीन या को। तो जीम शीन या, तो अब आपने क्या सीखा है जीम शीन या पर? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।